بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیوب۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں کمپلیٹ اے ٹو زیڈ اسلامک اسٹڈی ایم سی کیوز کا پہلا حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جس قسم کی امتحان اور اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، خواہ وہ این ٹی ایس ہو، پی پی ایس ہو، ایٹا کا ٹیسٹ، اسلامیات لیکچرر کا ٹیسٹ ہو، ان تمام کے لیے یہ ویڈیو نہایت اہم ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی دبائے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اسلامیات اے ٹو زیڈ ایم سی کیوز کی جانب، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، اللہ کی پہلی تخلیق کون سی شخصیت تھی؟ تو یہاں پر اے بی سی ڈی یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 2 ہے، پہلی نبی تھی؟ تو یہ کافی ایزی کویسچن ہے دوستو، پہلی نبی حضرت آدم علیہ السلام تھی، آپشن سی ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کویسچن نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا؟ تو یہ بھی ایزی کویسچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو تھی یہ مٹی سے بنی تھی، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کویسچن نمبر 5 کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، انسان کی تخلیق پر سرکشی اختیار کی؟ تو دوستو ابلیس نے سرکشی اختیار کی تھی، کریکٹ آپشن بی، ابلیس نے۔ سوال نمبر 6 ہے، شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن کون سا تھا؟ تو کریکٹ آپشن اس کا سی، جنت۔ سوال نمبر 7 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ جس صورت میں آیا ہے تو وہ کون سا صورت ہے؟ دوستو یاد رکھیے، اہم کویسچن ہے، آپشن سی ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف۔ سوال نمبر 8 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ممنوعہ پھل کھانے کی ترغیب دی تھی، کس نے دی تھی دوستو؟ ابلیس نے، آپشن بی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 9 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن تخلیق کیا گیا؟ تو جمعہ کے دن، یاد رکھیے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، آدم علیہ السلام کی چھوٹی جہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے کہاں واقعہ ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے دوستو، آپشن اے، سری لنکا۔ سوال نمبر 11 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو یہ سعودی عرب میں ہے دوستو، یاد رکھیے، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آزادی دی ہوئی ہے؟ تو یہاں پر آپشن ہے، آپشن ڈی ٹھیک ہے، ابلیس کو۔ سوال نمبر 13، ابو البشر کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر آپشن سی ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہے؟ تو اس کا بھی کریکٹ آپشن حضرت آدم علیہ السلام ہے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 15 کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے پاس سوال نمبر 15 ہے، درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو پہلا بیان جو ہے ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے، یہ بیان جو ہے دوستو یہ ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 16 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا؟ تو کافی ایزی کویسچن ہے، آپشن اے ٹھیک ہے، اما ہوا۔ سوال نمبر 17 ہے، زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام تھی دوستو۔ سوال نمبر 18 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا ہے جو کہ دنیا میں پہلی خاتون بھی تھی؟ تو یہ حضرت حوا علیہ السلام، آپشن بی ٹھیک ہے۔ یہاں پر دوستو یہ ایم سی کیوز ایزی ہے، لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے اس سے زیادہ ایم سی کیوز جو ہے یہ مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ سوال نمبر 19 ہے، آدم کے معنی ہے؟ آپشن بی ٹھیک ہے، گندمی رنگت والا۔ کویسچن نمبر 20 ہے، قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تو 25 بار آیا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ کویسچن نمبر 21 ہے، کوہ آدم کس ملک میں واقع ہے؟ آپشن ڈی ٹھیک ہے، سری لنکا میں۔ کویسچن نمبر 22 ہے، دوسری نبی کا کیا نام ہے؟ تو دوستو دوسرا نبی جو تھا یہ حضرت شیس علیہ السلام تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، اس نبی کا نام بتائے جو کہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوئی؟
تو اس کا کریکٹ آپشن ہے دوستو آپشن بی حضرت شیس علیہ السلام۔ سوال نمبر 24 ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری بیٹی جنہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی، تو یہ تھی حضرت شیس علیہ السلام، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 25 ہے شیس کی لغوی معنی ہے، تو دوستو شیس کی لغوی معنی عطیہ خداوندی کی ہے، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26 ہے حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کیا تھی، تو دوستو یاد رکھیں 130 سال تھی۔ سوال نمبر 27 ہے کون حضرت شیس علیہ السلام کو مقدس رہنما قرار دیتے ہیں، اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن اے گنوسٹکس۔ کویسچن نمبر 28 ہے گنوسٹکس سے کیا مراد ہے، تو یہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیروکار ہے، آپشن بی ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 29 ہے حضرت شیس علیہ السلام کی امت آباد تھی، تو کریکٹ آپشن ڈی مصر میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 30 ہے پہلا مقدس صحیفہ کس نبی پر نازل کیا گیا ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن اے حضرت شیس علیہ السلام پر۔ سوال نمبر 31 دیکھیں دوستو، حضرت شیس علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، 912 سال، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 32 ہے حضرت شیس علیہ السلام کی قوم گنوسٹکس کو راہ راست پر لانے کے لیے کس نبی کو بھیجا گیا، تو دوستو یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن بی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے نبی جنہوں نے 180 بستیاں آباد کی، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھی، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 34 ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، تو آپشن ڈی ٹھیک ہے بتوں کی۔ سوال نمبر 35 ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا، تو یہاں پر اس کا کریکٹ آپشن ہے شراب، سی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 36 ہے پہلی مرتبہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما دیا، تو آپشن بی ٹھیک ہے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 37 کہتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہجرت کی اور آباد ہوئی، آپشن بی ٹھیک ہے، مصر میں دریائے نیل کے کنارے۔ سوال نمبر 38 ہے کس نبی نے پہلی مرتبہ تحریر شروع کی، تو یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھی، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 39 ہے کس نبی نے علم فلکیات کی ابتدا کی، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن بی، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھی۔ سوال نمبر 40 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 40 ہے کس نبی نے علم الحساب کا آغاز کیا، یہ 2002 اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ٹیسٹ میں بھی یہ کویسچن آیا ہے، تو یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھی، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 41 ہے کس پیغمبر پر 3 صحائف نازل کی گئی، تو یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھی، آپشن اے۔ سوال نمبر 42 ہے کافی اہم کویسچن ہے کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو دوستو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آپشن اے ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 43 ہے کس پیغمبر کو زندہ جنت میں اٹھایا گیا، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 44 ہے پیغمبر جو جنت کی ایک فرشتہ کی خصوصی دوست تھی، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 45 ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی رحلت کہاں واقع ہوئی، فرشتے کے پروں میں، آپشن سی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کیا تھی، 365 سال، آپشن اے ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 47 ہے زمین کی تلاش میں کبوتر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام، آپشن بی ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 48 دیکھیے دوسری رسول تھی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 49 ہے کون حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، حام، سام یا پیسی، تینوں تھی، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 50 ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا عراق، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 51 ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کن بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو ان تمام کی، یغوث، ود اور سواع، یعوق اور نصر، آپشن ڈی ٹھیک ہے، ان تمام کی۔ سوال نمبر 52 ہے
حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو طوفان میں بیٹے کے ساتھ ڈوب گئی تو اس کا نام وائلہ تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 53 ہے، کس عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی؟ 40 سال، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 54 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اتارے جانے کی کتنے عرصہ کے بعد طوفان نوح وقوع پذیر ہوا؟ آپشن اے 2242 سال۔ سوال نمبر 55 ہے، شیخ الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ تو دوستو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 56 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا طوفان جاری رہا؟ آپشن سی یعنی 6 ماہ۔ سوال نمبر 57 ہے، آرک کیا چیز تھی؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 58 ہے، پیغمبر جن کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے اور اس میں تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ کون تھی دوستو؟ آپشن ڈی ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 59 ہے، طوفان کے بعد کشتی نوح علیہ السلام جا کر رکی؟ آپشن سی کوہ جودی کے مقام پر۔ سوال نمبر 60 ہے، کوہ جودی واقع ہے؟ آپشن بی یہ ترکی میں واقع ہے۔ سوال نمبر 61 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا منکر تھا؟ آپشن اے ٹھیک ہے، اس کا نام کنعان تھا۔ سوال نمبر 62 ہے دوستو، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی؟ آپشن سی وادی فرات میں اور وادی دجلہ میں۔ سوال نمبر 63 ہے، نجی اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو؟ آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 64 ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر باقی تمام صورتوں سے زیادہ ہے؟ تو یہ سورہ ہود ہے دوستو، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 65 ہے، حضرت نوح علیہ السلام سال زندہ رہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے دوستو، آپشن بی 950 سال، یہ یاد رکھیے۔ سوال نمبر 66 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی؟ تو اس کی لمبائی 300 گز تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 67 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی چوڑائی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن اے، چوڑائی جو تھی یہ 100 گز تھی۔ سوال نمبر 68 ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی گمراہ قوم پر عذاب الہی کے لیے کتنے مرتبہ دعا کی تھی؟ آپشن اے 3 مرتبہ۔ سوال نمبر 69 ہے، بنی عاد کس کی اولاد میں سے تھی؟ آپشن اے ٹھیک ہے، یہ سام کی اولاد میں سے تھی بنی عاد۔ سوال نمبر 70 ہے، بنی عاد میں جو پیغمبر بھیجے گئے تو یہ حضرت ہود علیہ السلام تھی، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 71 ہے، قوم جو حام کی اولاد سے لڑنے کے بعد بابلون چھوڑ گئی تو یہ بنی عاد کی تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 72 ہے، بابلون چھوڑنے کے بعد بنی عاد قیام پذیر ہوئی؟ آپشن سی حضرموت میں۔ سوال نمبر 73 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 73 ہے، بنی عاد پوجا کرتی تھی تو یہ ستاروں کی اور دیوتاؤں کی؟ اے اور بی، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 74 ہے، بنی عاد کا اہم بت تھا تو یہ تمام تھی دوستو سلیمہ، رازقہ، حافظون، یہ تمام تھی، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 75 ہے، شداد کس قوم کا بادشاہ تھا تو یہ بنی عاد کا بادشاہ تھا، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 76 ہے، شداد نے اپنا عظیم الشان محل بنایا تھا عدن کے قریب؟ آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 77 ہے، شداد کی عظیم الشان باغ کا نام تھا باغ ایرم؟ آپشن سی۔ سوال نمبر 78 ہے، شداد کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی عراق تک؟ آپشن سی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 79 ہے، کس قوم پر ایک شدید طوفان عذاب الہی کے طور پر نازل ہوا؟ آپشن اے بنی عاد پر۔ سوال نمبر 80 ہے، بنی عاد پر نازل ہونے والا طوفان جاری رہا؟ آپشن بی 7 دن اور 8 راتیں۔ سوال نمبر 81 ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام تھا ابر؟ آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 82 ہے، حضرت ہود علیہ السلام مدفون ہے تو آپشن سی حضرموت میں۔
سوال نمبر 83 حضرموت واقعہ ہے جنوبی عرب میں، آپشن اے۔ سوال نمبر 84 نجیب اللہ کہا جاتا ہے، آپشن سی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 25 ہے اچھی بانسری بجانے والی نبی تھے، آپشن اے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال نمبر 26 ہے کس مہینے عرب لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی مزار پر جاتے ہیں، تو یہ رجب میں جاتے ہیں، آپشن بی۔ سوال نمبر 87 ہے حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی، یمن میں، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 88 ہے حضرت صالح علیہ السلام کس قوم میں بھیجے گئے تھے، بنی سمود میں، آپشن سی۔ کویشچن نمبر 89 ہے سمود کس کا پوتا تھا، سام کا، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 90 ہے بنی سمود کا مسکن کون سا علاقہ تھا، اے اور بی، وادی قرا اور وادی الحجر۔ سوال نمبر 91 ہے شام اور حجاز کے درمیان واقع علاقہ ہے، تو اس کا نام ہے وادی قرا اور وادی الحجر۔ سوال نمبر 92 ہے صابن بنایا تو حضرت صالح علیہ السلام نے، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 93 ہے نبی جس نے ساری عمر مکان تعمیر نہ کیا، تو یہ حضرت صالح علیہ السلام تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 94 ہے اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے روایت ہے، حضرت صالح علیہ السلام سے، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 95 ہے حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں کون سے جانور کی پہاڑ میں سے آمد اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، تو یہ اونٹنی تھی دوستو، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 96 ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا، تو یہ بنی سمود تھی، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 97 ہے بنی سمود پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا، تو یہ بادلوں کی کڑک اور آتش فشاں کا پھٹنا، یہ دونوں تھا، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 98 ہے اصحاب الحجر کن کو کہا جاتا ہے، تو یہ بنی سمود کو کہا جاتا ہے، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 99 ہے حضرت لوط علیہ السلام ہم عصر تھے، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال نمبر 100 ہے حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا، آپشن ڈی اور۔ سوال نمبر 101 ہے اور واقعہ ہے، آپشن بی عراق میں۔ تو دوستو یہ رہا اسلامیات اے ٹو زیڈ MCQs کا پہلا حصہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی تمام پارٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ۔